اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان فہم القرآن کورس کی 16ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ علم دین سیکھنے کا سفر یقیناً ایک سعادت مندی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جسے اللہ کریم یہ سعادت عطا فرمائے اسے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ کائنات میں اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اگر فضائل و کمالات اور سعادت مندی کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ جانتا ہے طالب العلم بڑا ہی صاحب فضل ہے، بڑے انعامات ہیں اس پر۔ اور مشہور حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی بار بار، وصال کا وقت قریب تھا، فرشتے نے آ کے خبر دے دی کہ یہ بندہ ابھی فوت ہو جائے گا۔ نبی پاک نے بتا دیا بھائی موت کا وقت آنے والا ہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور اگر موت آنے والی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغل بالتعلم، سیکھنا شروع کر دو، علم دین سیکھنے میں مصروف ہو جاؤ۔ محدثین نے لکھا ہے اگر کوئی اور کام افضل ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم ارشاد فرماتا۔ اور بہت ساری روایات ہیں، لیکن چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، سبق ہمارا فہم قرآن پاک کا ہے، ہم طالب العلم ہیں، یہ بات تو طے ہے کہ ہم سعادت مند ہیں۔ اس سعادت مندی پر، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کورس کو جوائن کرنے کے بعد آپ میں سے کس نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کیے ہوں گے، یا شکرانے کے طور پر کس نے کچھ صدقہ دیا ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن دینا چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت نوافل ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے، کوئی صدقہ کر کے شکر ادا کیا جائے، کوئی عبادت کر کے شکر ادا کیا جائے، نعمت پر خوشی کا اظہار کر کے شکر ادا کیا جائے، اور دوسرا جو نعمت ملے اس کا درست استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ پہلا کام آسان ہوتا ہے اور ہم زیادہ کرتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی نعمت ملے تو نفل بھی پڑھ لیں گے، الحمدللہ بھی کہہ دیں گے، شکر الحمدللہ بھی کہہ دیں گے، خوشی کا اظہار بھی کر لیں گے، یہ آسان ہے۔ بٹ اس نعمت کا درست استعمال، یہ وہ نقطہ ہے کہ جو اصل شکر کہلاتا ہے۔ رب نے نعمت دی، اس نعمت کا مس یوز نہ ہو، غلط استعمال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طالب العلم بنایا، یہ رب نے نعمت دی ہے ہمیں۔ اب ہم ایسا طالب العلم کیا اپنے گروتھ کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارے اندر وہ طلب والی کیفیت رہتی ہے کہ نہیں؟ یہ اس نعمت کا شکرانہ بنتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہیں کہ بھائی آپ طالب العلم ہیں، آپ کی زندگی میں روزانہ ایک بات نئی آنی چاہیے، اور آپ اس کی جستجو میں رہتے ہیں، طلب میں رہتے ہیں، تو ایک من آپ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہفتے بعد یاد آتا ہے، لنک آتا ہے تو یاد آتا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے کی کلاس بھی لیں گے تو طالب العلم والی فضیلت تو ملے گی،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعمت کی ناقدری بھی بنتی ہے، ناشکری بھی بنتی ہے، ناقدری بھی بنتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا مضمون ہے، یہ جو نعمتیں ہیں یہ جنگلی اونٹوں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں شکر کی رسیوں سے باندھ کے رکھو ورنہ یہ چلی جائیں گی، فرار ہو جائیں گی۔ تو اس لیے پچھلی کلاس میں بھی تھوڑی سی میں نے توجہ دلائی تھی، اپنی اس نعمت کی بڑی قدر کریں، یعنی آپ نے طلب والی جو کیفیت ہے اس کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دینا۔ جستجو آنا چاہیے، میرا ہے، میں نے پڑھنا ہے، کتابوں کے صفحے پلٹنے چاہیے، اوراق گزرنے چاہیے نظر سے، یہ رکنا نہیں چاہیے۔ یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ اور جہاں شکر کی بات آتی ہے وہاں کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ روایتوں کا مضمون ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شاکر نہیں ہوتا۔ مطلب ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، اگر تمہیں کسی کتاب میں کوئی سبق سمجھ نہ آئے نا اور الجھن آ جائے، عبارت کوئی سالو نہ ہو رہی ہو، تمہیں مطلب نہ بتا رہی ہو، تو اس کتاب کے مصنف کو اشارے ثواب کیا کرو، ان کا شکریہ ادا کیا کرو۔ کیا ہوگا کر کے دیکھو، آپ یقین مانیں مجرب ہے، ایک دفعہ کا نہیں، متعدد مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کیا ہے، قدرتی طور پر، الہامی طور پر شرح صدر ہوتا ہے، اور جو عبارتیں کئی کئی دن تک پھنسی رہتی تھیں وہ سالو ہو جاتی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اپنے مطالعے میں صفحات گزارنے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ کے صفحات نہیں پلٹتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی پٹری پر نہیں ہیں، آپ کی پٹری تھوڑی سی کم رہ گئی ہے، آپ کو اپنی پٹری ابھی پکڑنی پڑے گی۔ اگر آپ کے صفحات نہیں پلٹتے، آپ کتاب پڑھتے ہوئے اب بھی اگر لفظوں میں گم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھنے کی سپیڈ پر آئے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، کوئی سبق پڑھتے ہیں، تو سبق پڑھتے ہوئے ہم کچھ چیزیں نوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو نوٹ کرنے میں کیا نوٹ کرنا ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں جب ہم اپنے سیلف اسٹڈی میں، ذاتی مطالعے میں سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے علم کے نالج کے لیے ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے نئی آتی ہیں، کچھ پوائنٹس ہمارے لیے ہوتے تو پرانے ہیں بٹ ہمیں پہلے اس کا حوالہ نہیں پتا ہوتا، تو یوں اس کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اپنے پاس یادداشت میں لکھنا ہوتا ہے، اس کو حاصل مطالعہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بعض طلبہ لکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمارے اسی کلاس کے ایک دوست ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی، اور میں اگر دل سے کہوں ایک دوست وہ ہیں اور ایک اور انہی کی طرح کے ہمارے پیارے دوست ہیں، ان کے لیے اسپیشلی ہم نے یہ کلاس سٹارٹ کی تھی، کیونکہ پڑھنا بھی ایک فن ہے نا۔ تو بہت سارے لوگ ایک ایک لفظ پر ہی رک جاتے ہیں، یہ نہیں رکنا ہوتا، عمر کے حساب سے، وقت کے حساب سے اور اپنی گریڈ کے حساب سے ہر جگہ کی الگ اسٹائل کی اسٹڈی ہوتی ہے، سب ایک طرح کا نہیں پڑھ سکتے اور سب نے ایک طرح کا پڑھنا بھی نہیں ہوتا، سب نے ایک طرح کا پڑھنا بھی نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یعنی میں آپ کو سادی بات بتاتا ہوں، اگر میں نحو نہیں پڑھانا چاہتا، اگر نحو عربی گرامر کا ایک حصہ ہے، میں اگر نحو نہیں پڑھانا چاہتا، میری دلچسپی نہیں ہے، میرا ذوق نہیں ہے نحو کا،
میرا ذوق ہے تفسیر کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نحو بس اتنی آنی چاہیے کہ میرا مسئلہ سیدھا کر کے گزر جائے، میں اب نحو کی الجھنوں میں نہیں الجھوں گا، میرا مطلب بھی نہیں ہے نحو کی الجھنوں میں الجھنا، مجھے بس اتنا چاہیے کہ مجھے تفسیر پڑھنے جتنی نحو گزارا کروا دے۔ سمجھ آ رہی؟ اب ہوتا کیا ہے، اب شوق میرا تفسیر کا ہے لیکن نحو جان ہی نہیں چھوڑ کے دے رہی، صرف جان ہی نہیں چھوڑ کے دے رہی۔ بھائی لفظ آیا ہے، ڈکشنری نے معنی بتا دیا ہے، صرف نہیں پتہ چلا صیغہ تو بھی پرواہ نہیں۔ وہ لفظ آیا ہے، آپ نے معنی دیکھ لیا ہے، معنی سمجھ آ گیا، نکلے آگے، کیوں رکے ہیں آپ؟ خیر نہیں صیغہ سمجھ آیا تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، آپ سے کس نے صیغہ پوچھنا ہے، ہاں آپ نے جو مطلب سمجھا ہے اس پہ ذرا توجہ کریں، مطلب بات کا مطلب آپ سمجھیں، آپ اگر لفظ کی کھال میں اٹک گئے تو آپ صفحے نہیں کبھی بھی پلٹ پائیں گے، آپ کا تو رکوع نہ پڑا جائے گا، پھر مشکل ہو جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتا مطالعہ، مطالعہ جو لوگ بھی کرتے ہیں، ہم خود کرتے، میں نے آپ سے کہا تھا زبان بھی نہیں ہلاتے بھائی، ایسے جیسے اردو پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھتے ہیں۔ یہ جو رکنے والی بات تھی، یہ میں نے سٹارٹنگ کلاسز میں کہا تھا کہ بھائی اس کو آپ اگنور کریں کچھ دن، آپ نے جب کورس میں داخلہ لیا ہے تو آپ پٹری پکڑ لیں، جو بول رہا ہوں آپ 3 مہینے اس کی پریکٹس کریں گے، صفحے پلٹتے جاؤ، پرواہ نہیں کیا اعراب لگا کوئی پرواہ نہیں، کیا صیغہ پڑا کوئی پرواہ نہیں، بات کوئی تو آپ کو سمجھ آوے، بات سمجھ آئے، بات سمجھتے ہیں؟ جناب موسیٰ نے فرعون سے یہ کہا، بات ہے نا، ایک بات سمجھ آئی، اب اس میں کالا آیا کہ نہیں آیا، لہم کدھر جڑا کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ جناب موسیٰ کی بات فرعون سے چل رہی، ایک اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا، تو جو فرمایا وہ فرمانا سمجھ میں آیا، بات سمجھ میں آئی، خیر صیغہ نہیں یہ کہہ رہا تھا۔ باتیں سمجھنا آسان ہے، باتیں سمجھنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ آپ لفظ کو کھنگالتے رہیں۔ اب آپ کہیں گے آپ اتنے بڑے ہیں تو آپ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، میں یقینی بات سچی بات کہہ رہا ہوں، کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں آج کی تاریخ میں بھی ہم ایک عرصے سے ان کو پڑھ رہے ہیں، یقین مانیں ایک عرصے سے، لیکن ابھی کوئی ہم سے وہ لفظ پوچھتا ہے نا تو اس کو ہم یہ ڈائریکٹلی یہ تو نہیں کہتے کہ یار مجھے نہیں آ رہا، ہم اس کہتے ہیں بعد میں بتاتا ہوں، کتابیں کھولتے ہیں، اب اس کو پرکھتے ہیں، کیوں پتہ؟ اب اس نے ہم سے پوچھا ہے، اگر کوئی ہم سے نہ پوچھتا تو ہم اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، اس کی سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن وہ لفظ خود کیا ہے یہ نہیں سولو ہوا، مطلب کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس کا مطلب ہم نے جو مطالعہ کیا ہے اس میں بھی ہم چلے ہیں ایسے۔ ایک لفظ آتا ہے البتہ، یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ موجود ہے، البتہ ایک لفظ آتا ہے، پڑھتے رہے، مطالعہ کرتے رہے، وقت گزرتا رہا، پڑھاتے بھی رہے، ٹائم گزر گیا، پچھلے سال جب میں نے کلپس بنانے شروع کیے تو کسی بچے نے پوچھ لیا کہ البتہ کیا ہوتا ہے، میں نے ذرا ادھر ادھر دیکھا ہونا یہ کیا ہوتا ہے، پڑھتے ہیں مطلب بھی پتا ہے اس کا البتہ کا، لیکن بنتا کیا ہے نہیں تھا پتا، پھر میں نے کتابیں کھولی، کھنگالا منگالا، تو وہ پھر اس کا کلپ پورا میں نے ریکارڈ کیا۔ کیا بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اور یار نام بھی پتا چلے کہ البتہ پہ نصب کیوں آیا، البتہ پہ نصب کیوں آیا، تو خیر ہے مطلب پتا چل گیا نا آپ کو، تو مطلب پتا چل گیا کافی ہے۔ ہاں اگر آپ نحو کے شوقین ہیں اور آپ کی منزل قرآن نہیں یا حدیث نہیں یا فقہ نہیں، یعنی آپ کے مطالعے کا محور نحو ہے، تو پھر آپ نحو کی کتابیں اٹھائیں، یہ ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہوتی جائیں گی، بٹ آپ تفسیر پڑھتے ہوئے اس میں کیوں رک گئے ہیں؟
یار یہ البتہ آیا بھائی، البتہ اردو کا لفظ ہے، اردو میں کتنی دفعہ آپ بولتے ہو، آپ اس کا البتہ بول کے آگے نکلو، آپ اس پہ رک گئے ہو یار یہ اس کی حروف اصلیہ کیا ہے، تو چھوڑنا بھائی، کیوں حروف اصلیہ کے پیچھے پڑ گئے آپ، جانے دو، جب کسی نے ہم سے پوچھا ہی نہیں۔ ہاں کبھی کوئی آپ جب استاد بن جائیں گے، بڑے بن جائیں گے، کوئی آپ سے پوچھے گا تو پھر اتنی دیر میں آپ کو اللہ نے چاہا پڑھنا آ جائے گا، پھر آپ کہیں سے بھی پڑھ پڑھا کے نکال کے دے دیں گے، جیسے میں نے نکال کے دیا، یقین مان۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ ابھی ایک دوست نے لکھا ہے کہ اگر سمجھ نہ آئے اس کے باوجود، اب میری باتوں پر پتہ نہیں آپ یقین کتنا کرتے ہیں، میں آپ کے اس جملے پر یقین نہیں کرتا، پتہ کیوں؟ جو چیزیں سمجھ نہیں آتی وہ آپ نے سمجھنی ہی نہیں ہوتی، اور جو چیزیں سمجھ آتی ہیں وہ آپ سمجھتے نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ابھی ایک سبق شروع کرتا ہوں، کھولوں میں اسکرین شیئر کرتا ہوں اور ہم چلتے ہیں سبق کی طرف، اور وہاں سے ہم بات کرتے ہیں آپ سے۔ 45 نمبر صفحے تک میں نے کہا تھا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہو گئی بات، ہم آ گئے ہیں 46 نمبر صفحے پر۔ آگے یہ دیکھیے جی، آیت نمبر 96 تک ہو گیا ہے، تو وسائل دوسری لائن کا دوسرا لفظ ہے، یہاں سے آگے بات شروع ہونی ہے۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے بات سمجھنے پر، اور جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل ابن سوریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او عمر امن یأتی بالوحی من الملائکہ۔ ابن سوریہ نے نبی پاک سے یا جناب عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جو وحی لے کر آتا ہے، من الملائکہ فرشتوں میں سے، جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اس کے بارے میں پوچھا۔ ایک جملہ تھا، اب آپ اس لائن کو غور سے دیکھیں، دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ دیکھ رہے ہیں نا جی؟ ان لفظوں کو دیکھیں، اتنی بات آپ نے اگر سمجھ لی ہے، اور یہی بات کہ ایک بندے نے سوریہ نام ابن سوریہ تھا وہ، اس نے نبی پاک سے پوچھا تھا کہ وہی کون لے کے آتا ہے، یہ بات سمجھی ہے آپ نے۔ اب اگر اس میں آپ سوریہ منصرف ہے کہ غیر منصرف سوچنے لگ گئے، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ بولیں گے میں اعراب صحیح لگا لوں گا، تو نہیں لگا بھائی، اعراب لگانے کی ضرورت کیا تھی تمہاری؟ میں نے جب ایز اے ٹیچر آپ کو کہا تھا کہ مجھے آپ سے اعراب اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، یہ کہا تھا نا میں نے کہ مجھے اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ سے، آپ نے مطلب سمجھا میرے کورس کے لیے کافی ہے۔ سو مطلب جو تھا وہ جب میرا پورا ہوا ہے تو اللہ اللہ خیر سلام، ٹھیک ہوگی، آپ اس میں رک گئے۔ اچھا پھر اس کے بعد منصرف غیر منصرف تو آپ سے حل نہیں ہوا۔ اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اگر آپ مجھ سے ابھی پوچھیں تو میں بھی نہیں یہ بتاؤں گا، کیونکہ میں نے بھی اس کو نہیں دیکھا۔ آپ بولیں گے آپ نے یہ بات کیوں بتائی ہے ہمیں؟ میں نے آپ کو بتائی صرف اس لیے ہے کہ مطالعہ کرتے ہوئے ان کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی ضرورت آپ کو بتائیں گے کہاں پڑتی ہے، اس کا ٹائم الگ آئے گا، لیکن مطالعے کے نام پر، آپ کی اسٹڈی کے نام پر یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ آپ نے کہا سالہ ابن سوریہ النبی او عمر، ابن سوریہ نے نبی پاک سے یا جناب عمر سے سوال کیا، امن یاتی بالوحی من الملائکہ، فرشتوں میں سے کون وحی لے کے آتا ہے؟ فقال جبریل، فقال جبریل، نبی پاک نے فرمایا جبریل لے کے آتے ہیں۔ اس نے نبی پاک سے پوچھا تو کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جبریل۔ اب آپ عبارت کو دیکھتے ہیں، فقال،
وعدونا وعدونا، تو آگے سے کہنے لگا وہ تو ہمارا دشمن ہے. یاتی بالعذاب، جبریل تو عذاب لے کے آتا ہے. ولو کانا میکائیل، اگر میکائیل لاتے لا آمنا تو ہم ایمان لے آتے. سمجھ آ رہی بات؟ اگر جبریل لاتے میکائیل وہی لاتے تو پھر ہم ایمان لاتے. اب یہ بات سمجھنی تھی کہ ایک بندہ آیا نبی پاک کے پاس، اس نے کہ پوچھا کون آپ کا وحی لانے والا فرشتہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جبریل. ہو کہتا ہم جبریل کی بات نہیں مانیں گے، اگر میکائیل آتے تو ہم مان لیتے. سمجھ آ رہی بات؟ اب یہ بات ہے ایک، اور بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اچھا، جبریل عذاب لاتے ہیں، آگے کہا میکائیل کیا کرتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِالْخَسَفِ وَالسَّلَامِ. یہ جو میکائیل ہے یہ سلامتی اور خوشحالی لاتے ہیں، سلامتی اور خوشحالی لاتے ہیں. یہ بات پوری ایک ہے. اب اس میں الفاظ کتنے ہیں، کس لفظ کو کیا مشکل ہو رہی تھی، یہ چیزیں کب مشکل لگتی ہیں؟ جب آپ ایک ایک لفظ کی کھال میں الجھتے ہیں. آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ کا مطالعہ چلے گا. اب بات پہ غور کریں، لفظوں کے مجموعے پر غور کریں، ان کے ہجے نہ کریں. ہجے کرنے کی آپ کو میں نے اجازت نہیں دی. آپ غور کریں بات کیا کہی جا رہی ہے. ہر دفعہ آپ درست بات نکالیں یہ ضروری نہیں، لیکن آپ بات نکالنے پہ آئیں تو صحیح، پھر وہ درست بھی ہوتی جائے گی. ابھی تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مطالعے میں بات نکالنے کی طرف آتے ہی نہیں. کئی طلبہ بڑے درجے میں چلے جاتے ہیں، وہ بھی یہی حرکت کرتے ہیں، نئی بات نکالتے، مضمون نہیں بناتے. ہمارے اسکول میں، یہ جو اچھے اسکول ہیں ان میں جب پڑھایا جاتا ہے تو بچوں کو سمری دی جاتی ہے، خلاصہ لکھی. جو اچھے اسکول ہیں ان میں کہا جاتا ہے آپ نے یہ بات سنی ہے، دیکھیں یہ پورا لیکچر ہوا ہے، پورا ریڈ کر لیا، اب اس کا ایک خلاصہ لکھیں، سلیس اردو میں کچھ لکھیں اس کے بارے میں. اپنے جملوں میں کچھ لکھنا ہوتا ہے. یہ جو اپنے جملے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے دماغ میں جو ہمارے اندر اس میں سے آتا ہے وہ ہم باہر نکالتے ہیں. سیم دیٹ، آپ نے ایک جملہ دیکھا، اب آپ اس جملے کو اپنے دماغ میں محفوظ کر کے دوبارہ جب نکال رہے ہیں اب آپ کی مرضی کے مطابق وہ نکلنا چاہیے. نہیں آئی سمجھ بات؟ آپ کو لفظ دیکھنے ہیں اور لفظوں سے آپ کے ذہن میں ایک خیال آئے گا، ایک بات آئے گی، پھر اس بات کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. اس کو مضمون کہہ لیں آپ، مفہوم کہہ لیں آپ، نفس مسئلہ کہہ لیں آپ، جو بھی کہنا چاہتے ہیں یہ وہی بنتا ہے. اللہ کریم نے آگے فرمایا فنزل قل من کان عدوا لجبریل. جب اس نے ابن سوریہ نے یہ سوال کیا اور یہ بولا تو اللہ نے یہ آیت نازل ہوئی، قل من کان عدوا لجبریل. اب آپ نے توجہ کرنی ہے، قل لهم من کان عدوا لجبریل. اب اس کو ترجمہ کرنے میں آپ نے کہیں اعراب میں نہیں جانا، لیکن مضمون سمجھنا ہے کیا فرمایا جا رہا. محبوب آپ انہیں کہیں من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، فلیمت غیظا، فلیمت غیظا، جو جبریل کا دشمن ہے مرے پناہ جا کے، اور غصے سے مر جائے. یہ بات ہے. میں نے کسی کے ساتھ نہیں کہا کہ عدوً پہ تنوین کیوں آئی ہے تو یہ نصب کیوں آیا ہے، تو جبریل پہ نصب کیوں ہے، زبر کیوں لگا ہے، تو فل یمت کیا ہے، ماتا یموت ہے تو فل یمت وہ مرے، غیظاً غصہ ہے تو غصے سے. تو اب
حال بنا ہے کہ تمیز بنا ہے، میں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا آپ کو، اور میں نے بھی نہیں ابھی اس کو دیکھا. سوال بنے گا تو سوچ لوں گا کہ یہ کیا بنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں بچہ؟ یہ باتیں آپ کو ہر کوئی نہیں بتائے گا. عزت نفس ہر کسی کی ہوتی ہے، بڑا بننے کا شوق ہر کسی کو ہوتا ہے. میں تو آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، اس لیے میں پریکٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں کرتا ہوں وہ تو آپ کرو، اور جو میں کرتا ہوں بہت ایزی کرتا ہوں بھائی، میں بہت ایزی کرتا ہوں، یقین مانا. میں اتنے مشکلات میں نہیں پڑتا جتنی میں آپ لوگ پڑے ہوئے. اگر میں آپ جیسا مشکل والا کام کرتا اور کھالے نکالتا رہتا تو آج میں محقق ہوتا بہت بڑا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی. اس نے کہا نا جبریل ہمارا دشمن ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بتائیں جو جبریل کا دشمن ہے تو پرا ہو کے مرے، غصے میں مرے اپنے. آگے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک وہ تو قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے نازل کرتا ہے. وہ کون سا مرضی سے لے کے آتا ہے؟ یہ بات بتائی جا رہی ہے. اب یہی والی بات سمجھ نہیں ہوتی. دیکھیں میں نے آپ کو وہ کون سا مرضی سے کرتا ہے، یہ کیوں میں نے بولا ہے؟ کیونکہ میں بات سمجھا ہوں، میں بات سمجھا ہوں. آپ کی رکاوٹ ہی یہاں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو جتنے بچوں کا میرے پاس ہوم ورک آتا ہے اور میں دیکھتا ہوں تو جو میں پکڑ سکتا ہوں آپ کو، مجھے لگتا ہے آپ پھنسے ہی یہاں پہ ہیں. بھائی اتنی آسان بات ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ جبریل آپ پر قرآن اللہ کی اجازت سے لے کے آتا ہے. وہ کون سا اپنی مرضی سے لاتا ہے کہ یہ اس کے دشمن بنے پھرتے ہیں، ان کو کیا حق بنتا ہے؟ اللہ نے اس کو بھیجا ہے، وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے. تو یہ اپنی مرضی کے فرشتے، یہ فرشتہ لائے گا تو ایمان لائیں گے، یہ لائے گا تو ایمان نہیں لائیں گے. یہ پاگل ہے. یہ جملے کیوں بول رہا ہوں میں، میرے زبان سے کیوں نکل رہے ہیں؟ اس لیے نکل رہے ہیں کہ میں مطلب اور مضمون سمجھ رہا ہوں، اور اس کے آگے پیچھے میں ابھی اس پہ مطلب میں کسی کو سمجھانا چاہوں اور سادی زبان میں، پنجابی میں، اردو میں، جو مجھے زبانیں آتی ہیں ان میں کسی سے ڈسکس کرنا چاہوں تو میں ایزیلی اپنی بات اس کو بتاؤں گا کہ اللہ نے یہ بتایا. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ اچھا اگلا جملہ بھی دیکھ لینا، مصدقا لما بین یدیہ قبلہ من الکتب. تو یہ جو قرآن ہے یہ جو ان کے پاس پہلی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والا ہے. یہ بین یدئی ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیا لفظ ہو، لیکن اس کو آپ سمجھ لیں، ان کے پاس کا معنی ہوتا ہے اس کا، ان کے پاس، بین یدئی اس کے پاس. تو اس کے پاس جو سامنے کتابیں ہیں اس کی بھی یہ تصدیق کرنے والا ہے. وَہُدًى، ہدایت بھی ہے، من الضلالۃ، گمراہی سے، وبشریٰ، بالجنۃ للمؤمنین، جنت کی خوشخبری بھی ہے مومنین کے لیے. تو یہ تین باتیں اللہ نے قرآن کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ جبریل اللہ کے حکم سے آپ کے سینے پر قرآن نازل کرتے ہیں. تو یہ قرآن مصدق بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور مومنین کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے. قرآن پڑھیں گے تو ان کو ملے گا. میں نے اس میں ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا کہ کون کیا بن رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، صفحے پلٹ. میں نے کون سا اس کا پیپر دینا ہے بھائی؟ میں نے کون سا اس کا پیپر دینا ہے جو مجھ سے پوچھا جائے گا جی اس پہ کیا لگا ہے؟ یا میں نے کون سا کل جا کے استادوں کی بارگاہ میں یہ سبق پڑھ رہے ہیں، استاد پوچھیں گے یہ تم نے اعراب کیسے لگایا ہے؟ میرے پاس تو جتنا نالج بڑھتا جائے گا، میرے لیے یہ گیم ہے میری. میں نے اپنا علم بڑھانا ہے. علم بڑھے گا مطالعے کے زیادہ ہونے سے، رکنے سے، اٹک جانے سے اور تحقیق کے نام پر پھنس جانے سے مطالعہ رکتا ہے. یہ شیطان کا وار ہے، اسے روکا ہوا ہے آپ کو. چھوڑیں اس کو، مٹی پان. آگے دیکھیں، فرمایا من کانا،
عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، فرمایا جو اللہ کا دشمن ہے، ملائکہ کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے۔ اچھا آیت پوری کر لیتے ہیں، پھر درمیان میں شرح بھی پڑھ لیں گے۔ ومیکال، اور میکائیل کا دشمن ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو یاد رکھو اللہ کافروں کا دشمن ہے، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ جو اللہ، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ بات تو یہ بھی آسان ہی ہے نا، سادی سی بات میں یہ فرمایا گیا کہ جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور اب درمیان میں کیا لکھا ہے؟ اب کہتے ہیں بکسر الجیم، جبریل کا جو لفظ ہے یہ بکسر الجیم ہے، جبریل، ٹھیک ہو گیا؟ وفتحہا، فتح کے ساتھ بھی ہے، جبریل، جبریل اور جبریل، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا بلا حمز، حمزہ کے بغیر، یہی جبریل جبریل دو ہو گئے۔ وبہی، حمزہ لگا کے پڑھو، جبرائیل اور جبرائیل، ٹھیک ہو گئی ہے؟ چار ہو گئی۔ ہاں اب لفظ دیکھتے جائیں، بیائن و دونہا، جبرائیل اور جبرائیل، جبرائیل اور جبرائیل، یا بھی لگے گا اور یا کے بنا بھی ہوگا، سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ الگ الگ قراتیں ہیں، صرف جبریل پڑھنے کے یہ سارے طریقے بتائے ہیں۔ تو بندہ ایک ایک کو پکڑ کے، بکسر الجیم بولا تو جیم پہ زیر لگا کے پڑھ کے دیکھ لو، پھر فتح بولا تو فتح لگا کے پڑھ کے دیکھ لو، بلا حمز بولا تو درمیان میں حمزہ کو ہٹا کے پڑھ کے دیکھو، بہی بولا حمزہ لگا کے پڑھ کے دیکھو، اچھا حمزہ کے ساتھ یا لگا کے دیکھو، یا کو ہٹا کے دیکھو، اللہ اللہ خیر صلاح، سمجھ آ رہی بات؟ ومیکال، جو ہم نے کتاب کھولی ہوئی ہے اس میں میکال ہے۔ مفسر کہتے ہیں عطف علی الملائکہ، جو پیچھے لفظ ملائکہ آیا ہے اس کا عطف اس پر ہے، تو من عطف الخاص علی العام، یہ ایک ٹرم ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں آنی ہیں جو آپ نے ہائی لائٹ کر لینی ہے، روک لینی ہے، یار یہ کیا لکھا ہے، خاص کا عطف عام پر، تو اب آپ کا اگر نہیں آپ نے پڑھا تو یہ نہیں آئے گا، آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک آپ ہمارے بارگاہ میں نہیں آئیں گے، سمجھ آ رہی بات؟ یہ والے پوائنٹ نوٹ کرنے تھے، اس کو نشان لگائیں گے آپ لکھیں گے یہ استادوں سے پوچھنا ہے، آپ اپنا کوئی شارٹ لکھ دیں گے، ٹی لکھ لیں گے یا استاد لکھ لیں گے، جو بھی آپ نے لکھنا ہے یہ استادوں سے پوچھنا ہے کیا ہے یہ خاص کا عطف عام پر، یا استادوں سے نہیں پوچھنا تو پھر آپ نے کہیں سے سرچ کرنا ہے، بہرحال جو بھی آپ طریقہ کرنا چاہیں، بٹ آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا یہ کیا ہوتا ہے خاص کا عطف عام پر۔ جب دو الفاظ آتے ہیں ہمارے سامنے، ان دو الفاظ کی حیثیت دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے انسان اور ایک لفظ ہے آدمی، یہ دو لفظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، انسان اور آدمی، ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں انسان میں زیادہ چیزیں ہیں یا آدمی میں؟ بھئی انسان اگر ہم کہیں تو میں بھی انسان، آپ بھی انسان، گھر پہ بھی انسان، باہر بھی انسان، مارکیٹ، وہ انسان بہت سارے ہوتے ہیں، بٹ آدمی کہیں تو اس میں سے عورت نکل نہیں جائے گی، ادھر عورت بھی آتی ہے، یعنی انسان جو ہے اس میں زیادہ چیزیں ہیں، کیونکہ اس میں آدمی بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں،
بٹ جب آدمی بولا تو عورتیں ساری مائنس ہو گئی. ایک منٹ، آدمی جو ہے اس کے افراد کم ہیں اور انسان کے افراد زیادہ ہیں. جس میں افراد زیادہ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں عام، اور جس میں کم ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں خاص. کہتے ہیں انسان عام ہے، آدمی خاص. دو لفظ آپس میں یوں کمپیریزن کر کے ان کی نسبتیں ڈیسائیڈ ہوتی. سمجھ آ رہی بات؟ یہ عام ہے، یہ خاص ہے. اتنی بات میں یہ جو ادھر آیا قرآن میں آیا، ایک طرف ہے ملائکہ، دوسری طرف ہے جبریل یا میکائیل. ملائکہ عام ہے، اس میں زیادہ افراد ہیں، اور اس کے مقابلے میں جبریل کی بات کریں تو جبریل ہے ہی ایک، ادھر زیادہ ہے ادھر. تو یہ عام ہے اور یہ خاص ہے. دوبارہ کلاس جوائن کریں تاکہ یہیں سے بات میں شروع کروں.